السلام علیکم دوستو، میں رانا فاروق احمد۔ دوستو میرے ساتھ موجود ہیں شفقت علی بھٹا۔ الحمدللہ ہم لوگ غریب اور نادار، بیوہ، یتیموں اور مسکینوں کے لیے شہر کے مخیر حضرات کے تعاون سے راشن جو ہوتا ہے وہ ان کے گھروں میں پہنچاتے ہیں، اور الحمدللہ شہر کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ ہم پر ٹرسٹ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے جتنا بھی ان سے ہو سکتا ہے وہ راشن جو ہے وہ ہم تک پہنچا دیتے ہیں، اور ان کا وہ امانت اسی طرح ہم مخیر حضرات کی دی ہوئی بیوہ، یتیم، مسکین اور انتہائی غریب جو کہ مہنگائی کے ہاتھوں پسے ہوئے ہیں ان کے گھروں تک اس طرح پہنچا دیا جاتا ہے کہ ساتھ والے گھر کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ہمارے ساتھ شفقت علی بھٹا موجود ہیں، فلاحی کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں، تو ہم ان سے جانتے ہیں۔ شفقت بھائی، کیا کہیں گے آپ کہ الحمدللہ فتح پور سٹی میں بڑے ذوق و شوق کے ساتھ لوگ جو ہیں غریبوں کی، یتیموں اور مسکینوں کی جو مدد کرتے ہیں کسی نہ کسی درجے میں، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو السلام علیکم سب کو۔ فاروق بھائی، جیسے کہ آپ جانتے ہیں ہم نے یہ اسٹیپ لیا تھا، آپ بھی ہمارے ساتھ ہی تھے، سیلاب متاثر جب سیلاب آیا تھا اس جی وقت سے، تو اس وقت سے ہم جب سے فیلڈ میں نکلے ہیں ہمیں پہلے تو خیر نہیں اندازہ تو ہوتا ہے، لیکن اس حد تک اندازہ نہیں تھا۔ جب ہم لوگوں کے گھروں تک گئے ہیں، حالات دیکھے ہیں، گراؤنڈ ریالٹی ہمیں تب معلوم ہوئی کہ لوگ کتنی مشکل میں جی جی گزر بسر کر رہے ہیں۔ تو ان تب سے چلے 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 وہ الحمدللہ ہم آپ لوگ ساتھ تھے، پھر اور دوست ملتے گئے، شہریوں کے باقی دوست احباب کے تعاون سے، تو ہم نے کافی سارا کام کیا تھا ادھر۔ تو اس کے بعد ابھی یہ رمضان شریف ہے، اس سے پہلے بھی ہم ریگولر ہر منتھ کچھ دوست مل کے تقریباً 35-40 فیملیز کو ہر منتھ راشن دے رہے ہیں ریگولر، تقریباً پچھلے 1.5 سے 2 سال سے۔ تو اب یہ رمضان شریف جب سے سٹارٹ ہوا ہے تو بہت سارے دوستوں نے کانٹیکٹ کیا ہے، انہوں نے سامان دیا ہے۔ تقریباً اب تک یہ آج کے جو 20 گھروں کا راشن ہے، اس سمیت تقریباً ہمارے 490 فیملی کو ہم راشن دے چکے ہیں۔ ماشاء اللہ۔ یہ پہلے رمضان شریف سے اب تک تقریباً 490 فیملی بنتی ہے جن کو ہم راشن دے چکے، وہ مختلف مخیر حضرات کے تعاون سے۔ کسی نے 100 بیگ، 2 دفعہ 100 بیگ دو دوستوں نے دیا ہے۔ شفقت بھائی، آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ دیکھیں ہماری اور آپ کی نہ ہی تو کوئی ٹرسٹ ہے، نہ ہی کوئی ویلفیئر ہے، اور نہ ہی کوئی تنظیم ہے کسی قسم کی، تو لوگ اتنا زیادہ ہم پر اعتماد کرتے ہیں۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سیلاب کے دنوں میں جب فتح پور کے شہریوں نے اعتماد کرتے ہوئے آپ کو اور مجھے سیلاب زدگان علاقے میں بھیجا تھا لوگوں کو ویریفائی کرنے کے لیے، تو ہم نے دن رات وہاں پر محنت کی، اور ہم نے اس طرح سے جو اسٹرگل کیا کہ مستحق لوگوں تک ہم پہنچے ہیں رات کے اندھیرے میں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ ہم جو کام کرنے جا رہے ہیں آگے چل کر یہ یوں ہمارے اندر رچ بس جائے گا کہ ہم ذوق و شوق کے ساتھ اپنے شہر کے غریب اور نادار لوگوں کی مدد کرنے کے لیے جو ہے نا اپنے آپ کو اپنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کرنا کچھ نہ کچھ ان کے لیے کریں گے۔ تو آپ کو کیا محسوس ہوتا ہے یہ؟ فاروق بھائی، سب سے جو مشکل کام ہے اس دور میں موجودہ حالات میں، وہ ٹائم دینا بہت مشکل ہے۔ اور دوسری بات ہے جو ہم ڈونیشن ہر بندہ کرنا چاہتا جی ہے، جی دیتا بھی ہے، صاحب حیثیت لوگ ہیں ہر طرح سے، جو تھوڑا بہت ہر بندہ اپنی استطاعت سے، لیکن مین چیز ہے اپنے حقدار کو ڈھونڈنا ہے، ڈھونڈنا ہے۔ ڈھونڈنا ہے۔ ہمیں الحمدللہ جتنے لوگوں نے بھی ٹرسٹ کیا، جو بھی جتنی دفعہ بھی ملا، ہم نے ہر بندے، جو بندہ نیڈی ضرورت مند ہے اس کے گھر تک پہنچے ہیں، اس کی پوری چھان بین کی ہے۔ آپ بھی سیلاب متاثرہ اس میں ہمارے ساتھ ہی رہے ہیں، ماشاءاللہ آپ کی بہت ساری کاوش تھی۔ تو وہ اصل چیز ہے متاثرہ بندہ ڈھونڈنا۔ جب صحیح حقدار جو بندہ ملا ہے، جتنے لوگوں نے بھی اس ٹائم بھی سیلاب کے پیریڈ میں اور اب بھی جو راشن دیتے ہیں، تو الحمدللہ کوشش ہوتی ہے، کوشش کیا یقیناً یہی ہوتا ہے کہ اس کا بندے کا، جو بندہ ڈونیشن دے رہا ہے اس کی ڈونیشن، جو سامان پرچیز کرتا ہوں، میری جو روٹین ہے وہ پہلے تو اس کا بل اس کو شیئر کرتے ہیں اس کے ساتھ، تاکہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے کہ کون کون سی چیز ملی ہے۔ دوسری اس کے بعد آگے جا کے فیملیز جن کو راشن دیتے ہیں ان کا نام اور موبائل نمبر، جتنے دوستوں نے راشن دیا میں نے وہ لسٹ بنا کے ہمیشہ ان کو شیئر کر دیتا ہوں، تاکہ ان کو پتہ ہو۔ بے شک وہ کرتے ہیں کانٹیکٹ یا نہیں کرتے، کبھی مجھے نہیں پتہ چلا کیونکہ وہ لوگ ٹرسٹ کر کے دیتے ہیں، لیکن ہمیں اپنی طرف سے یہ مطلب ایک اخلاقی بوجھ
اتر جاتا ہے کہ میں نے اگلے بندے کو بتا دیا ہے. اگر وہ ویریفائی کرنا چاہے وہ کسی وقت بھی پوچھ سکتا ہے ان سے کہ آپ کو امانت ملی ہے، راشن ملا ہے کہ نہیں. تو الحمدللہ اسی وجہ سے ہی لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں، اور یہ 490 فیملی تقریباً بن رہی ہے. ماشاء اللہ. تو یہ اسی وجہ سے ہے. تو باقی اس میں میں موسٹلی سامان یوٹیلیٹی اسٹور سے مل جاتا ہے، سستی چیزیں مل جاتی ہیں. شوگر کا بہت سارا ڈفر ہے، گھی ہے، دالیں ہیں، چاول ہیں، اور چھوٹی موٹی جو چار اور آئٹم جو ہوتے ہیں وہ مارکیٹ سے دوست ہیں، وہ اسپیشلی محبوب ٹریڈرز، ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. وہ ہر دفعہ انہوں نے تعاون کیا ہے. وہ مطلب پرچیز ریٹ میں دے دیتے ہیں. وہ جو ہم نے ایکسٹرا پیسے بازار دینے ہوتے ہیں وہ ادھر سے بچا کے ہم اگر 10 لوگوں کا راشن لینا ہے اس میں سے 2 فیملی کا اور کا بن جاتا ہے، تقریباً 12 کا بن جاتا ہے. تو اسی طرح سلسلہ چل رہا ہے. تو انشاءاللہ کوشش کریں گے، اس کو چلائیں گے، اور دوستوں سے دعا کی اللہ ہمیں استقامت دے، دعا کی درخواست بھی ہے. جی بالکل. دیکھیں جی، ہم اپنے دیکھنے والوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اب تک ہم نے جتنا بھی غریبوں، یتیموں، مسکینوں اور جس طرح سے جس درجے میں بھی لوگوں تک امداد پہنچائی ہے، اس میں سب سے زیادہ شہر والوں کا یہ ساری کی ساری جو امداد آپ کو نظر آ رہی ہے راشن کی صورت میں. ہمارا اس میں کیا کردار ہوتا ہے؟ صرف اور صرف ہماری محنت ہوتی ہے. ہم چھان بین کر کے مستحق لوگوں کو ان لوگوں کے سامنے لاتے ہیں، اور پھر یہ لوگ ہم پر اعتماد کر کے جو ہے یہ راشن آنکھیں بند کر کے یہ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں. میں تو یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر بندہ جہاں پر بھی ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے غریب، یتیم، مسکینوں کے لیے کسی نہ کسی درجے میں وہ امداد کرتا ہے. صاف ظاہر ہے آپ بھی کرتے ہوں گے شفقت بھٹا، میں بھی کرتا ہوں، لیکن ہم جیسے کہتے ہیں کہ دائیں ہاتھ سے دو تو بائیں ہاتھ کو بھی پتہ نہ چلے. یہ سب چیزیں دکھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ یہ صرف اور صرف یہ جو شہر کے لوگ ہم سے محبت رکھتے ہیں، ہم پر اعتماد کرتے ہیں، یہ ان کا دیا ہوا سامان ہوتا ہے، اس لیے اس کو دکھانا ہم ضروری سمجھتے ہیں. آج بھی شہر کے ایک تاجر نے، ہم ان کا نام تو نہیں لیں گے، لیکن جنرل اسٹور سے کے پیشے سے وہ تعلق رکھتے ہیں، گارمنٹس کی کافی بڑی ان کی دکان ہے. تو ماشاءاللہ یہ سارا سامان ان کی طرف سے دیا گیا ہے کہ یہ آپ لوگ مستحق لوگوں تک پہنچا دیں. دوسری بات یہ شفقت بھائی کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیلاب کے دنوں میں پورے ڈسٹرکٹ لیا میں فتح پور کے تاجروں نے ایک ریکارڈ قائم کیا تھا، اس کے بارے میں آپ تھوڑا سا پیغام دیں. جی فاروق بھائی، جیسے کہ ابھی آپ بتا رہے ہیں کہ پورے ڈسٹرکٹ میں، تو الحمدللہ مجھے فخر ہے فتح پور کا شہری ہونے پہ، کہ میرا شہر فتح پور ہے. یہاں بہت لوگ جذبہ رکھتے ہیں. تو جب سیلاب ٹائم آیا تھا، پروفیسر اللہ بخش کھوسہ صاحب ہیں، ان کے ساتھ ہم نے نکلے، ہم انجمن تاجران کے پاس گئے، وہ ہمارے ساتھ چل پڑے. تو انہوں نے بہت ساری کاوش کی. ہم جس دکاندار کو پاس گئے ہیں، ہر بندے نے، کسی نے 50,000 دیا، کسی نے لاکھ دیا، دو دوست نے 2 لاکھ بھی دیے، کوئی چنے چاٹ بیچنے والا ہے اس نے بھی 10-20 روپے نکال کے جذبے سے دیے. تو یہ الحمدللہ پورے ڈسٹرکٹ میں، کیا آل اوور میرے خیال میں پورے ڈویژن میں ایک ریکارڈ تھا کہ ایک سٹی سے جو تاجر برادری تھی انہوں نے اتنی بڑی تقریباً 35-40 لاکھ کے قریب اماؤنٹ بنی تھی، تو انہوں نے تب دی. تو یہ ٹرسٹ کی ہی بات ہے، جذبہ رکھنے والے ہیں لوگ. ابھی یہ جو سامان آیا پڑا ہے یہ بھی کل، جیسے کہ آپ کو ہمارے ایک بھائی ہیں تاجر ہیں، گارمنٹس جنرل اسٹور کا ان کا ہے سیٹ اپ، انہوں نے جس طرح آپ کو کال کی کہ بھائی آئیں اور دوسرا لیں، ہم اس کے پاس گئے ہیں، انہوں نے اپنی پیمنٹ رکھ دی، یہ پیمنٹ آپ جانیں اور اس کو پرچیز کریں، ان کو حقدار تک پہنچائیں. تو یہ الحمدللہ ہمیں کہنا چاہیے کہ لوگوں کا ٹرسٹ ہے، لیکن ہم پہ بھی یہ بہت بھاری کہہ لیں کہ بوجھ ہے، ذمہ داری ہے بالکل. کہ ہم نے ایک اتنی بڑی امانت ہے، ایک بندہ اتنا ٹرسٹ کر رہا ہے ہم پہ کہ وہ پیمنٹ ہم کو دے رہا ہے کہ یہ آپ جانیں، پرچیز کریں، خود پہنچائیں ان تک. تو یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے. تو اس لیے یہ دعا بھی ہے اللہ دوسرا ہمیں استقامت دے اور ہم سے کوئی کوتاہی، کوئی غلطی نہ ہو جائے. بالکل جی. دیکھیں جی، بالکل شفقت بھائی نے جیسے کہا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ ہم پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کرتے ہیں.
اب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سیلاب کے دنوں میں شفقت بھائی اور میں نے جس طرح سے ویریفائی لوگوں کی کیا، دن رات محنت کی، ہمیں اس سے کیا ملتے؟ آپ یقین کریں کہ ہمیں وہاں پر جا کے ایک روحانی سکون محسوس ہوا۔ لوگوں کو جس حالات میں ہم نے دیکھا اور مستحق لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر ہم نے جو ان کو ویریفائی کیا، تو ہمیں اتنی محنت، گرمیوں کے دن تھے غالباً وہ، تو یقین کریں کہ ہمیں اتنا سکون محسوس ہوتا تھا لوگوں کی خدمت کر کے، ان مستحق لوگوں کو سامنے جب ہم لاتے تھے۔ اس کے بعد ہم نے سوچا کہ اپنے شہر میں جو ہمارے شہر کے ایسے ہی گھر ہیں کہ انتہائی مہنگائی کی حالت میں ان کا گزر بسر بہت مشکل سے وہ اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کچھ نہ کچھ کیا جائے۔ تو شفقت بھائی اور میں الحمدللہ ہم ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ہم نے ان کی لسٹیں بنائی ہوئی ہیں ان گھروں کی۔ دیکھیں، دینے والے ہم سے نہیں پوچھتے کہ آپ کسے دے رہے ہیں، اور لینے والا ہم سے نہیں پوچھتا کہ یہ کہاں سے آیا ہے۔ تو اس لیے ہم یہ کام جو فتح پور سٹی میں ہم نے شروع کیا ہوا ہے، الحمدللہ ہم اس کو مزید آگے بڑھائیں گے، اور فتح پور کے شہری جو ہیں وہ زندہ دل شہری ہیں، اور یقین کریں کہ وہ اتنا کھل کر غریبوں کی امداد کرتے ہیں کہ وہ ایک مثال قائم کی ہوئی ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے چند دنوں سے سوشل میڈیا پر بہت سے لوگ ایسے تھے جو خود جب دیکھتے ہیں یہ چیزیں کہ لوگوں کے لیے یہ اکٹھی کی جا رہی ہیں، تو خود ان کے اندر ایک شوق اور جذبہ پیدا ہوا کہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اس طرح سے بہت سارے لوگ سامنے آئے کہ جو اپنی مدد آپ کے تحت اپنے غریب مسکین ہمسایوں کی، رشتہ داروں کی کسی نہ کسی طریقے سے وہ مدد کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہم بھی یہی سوچ کر کہ اس میں ہمیں ایک روحانیت محسوس ہوتی ہے، ہم اپنے کام جو ہیں، اپنی ذاتی مصروفیات ہیں، صاف ظاہر ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ضروریات زندگی لگی ہوئی ہے، لیکن شفقت بھائی نے جیسے کہا ہے کہ یہ لوگوں کی امانت ہوتی ہے۔ ہمارے گھر میں بھلا ایک ٹائم گھی، چینی پتی ہو یا نہ ہو، لوگوں کا اگر راشن موجود ہوتا ہے تو یہ سب کے سب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ امانت ہے ہمارے پاس۔ تو اس میں سے ایک ذرا بھی ہم اپنی ذات پر یا اپنے گھر پر استعمال کرنا یوں سمجھ لیں کہ ہم اسے اپنے لیے حرام سمجھتے ہیں، کہ یہ امانت ہے جو کہ مخیر حضرات نے لوگوں کو دی ہوئی ہے۔ تو مخیر حضرات نے غریب اور مسکین اور یتیم لوگوں کے لیے یہ ہمارے سپرد کی ہوئی ہے۔ جس طرح سے یہ امانت ہمارے ہاتھ لگتی ہے، ہم اسی طرح سے یہ اگلے ہاتھ جو ہے وہ اس کو پہنچا دیتے ہیں۔ تو میرا بھی یہی پیغام ہے آپ لوگوں کو کہ آپ لوگ جہاں پر بھی، جس جگہ پر بھی رہتے ہیں، اپنے ارد گرد اپنے رشتہ داروں کو، سب سے پہلے رشتہ داروں کو، ایسے رشتہ دار جو کہ انتہائی غریب ہیں اور وہ ہاتھ بھی نہیں پھیلاتے اور ان کے گھر کے اندرونی حالات کا بھی کسی کو علم نہیں ہوتا، خاص طور پر آپ اپنے گھر کے صدقے، زکوٰۃ اور جس قسم کی بھی امداد ہوتی ہے وہ مخیر حضرات اپنے رشتہ داروں، اس کے بعد اپنے ارد گرد اپنے ہمسایوں کا خاص خیال رکھتے ہوئے اپنی مدد آپ کے تحت، اگر پورا ہمارا یہ معاشرہ اسی طرح سے سوچنے لگ جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کافی سارے جو غریب ہیں ان کی آدھی سے زیادہ جو مشکلات ہے شفقت بھائی، وہ ویسا ہی ختم ہو جائے۔ ہاں، اگر ہر بندہ اپنے ہمسائے کو دیکھتا ہے، میرے قریب اگر 10 گھر ہیں، میں ان میں سے دیکھتا ہوں کہ ایک ضرورت مند ہے، اگر میں زیادہ کو نہیں کر سکتا، کم سے کم ایک کو کور کر لوں، اسی طرح 10 گھروں کے بعد ایک گھر اور آ جاتا ہے، وہ ایک کو کر لیتا ہے، تو دوسروں کے پاس جانے کی ضرورت ہی نہیں بچتی۔ جی بالکل۔ دوستو، یہ ماہ رمضان جب سے شروع ہوا ہے، الحمدللہ شفقت بھائی نے تقریباً 8 سے 9 جو ہیں 8 سے 9 بار غالباً جی جی یہ میرے خیال میں جتنی بھی امداد جس طرح سے بھی آئی ہے یہ لوگوں تک پہنچائی ہے، اور ہم ایسے لوگوں کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو سلامت رکھے، تاکہ جن کی وجہ سے غریبوں کی جو مشکلاتیں ہیں وہ کم